बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है? ठीक ठाक हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी बजाज साहब, मोनी सिलाई, हुसैन लाही, अब्दुल्ला यूसुफ साहब, शुजात नवाज साहब, मियां इमरान मसूद साहब, मामून दारर साहब, सैयद इमदाद अली शाह साहब और नहायत ही काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इसी तरह याद है कि सन 2002 में जब मैं आपकी दुआओं के सदके और मेहनत कोशिश के बाद अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर आला बनाया और इसके लिए आप लोगों ने 1988 से काम शुरू किया होगा। तो आज अल्लाह ताला का लाख लाख मैं शुक्र अदा करता हूँ और अपने बुज़ुर्गों की दुआएं और आपकी दुआएं और ख़ास तौर पे PTI और ऐसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे तो वो भी आज वज़ीर आज़म ही है। यार ये छोड़ दें, आप बैठ जाएं बस। अब तो इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म ही हैं और गुजरात वालों ने दिल से उन्हें कबूल किया है कि वो हमारे वज़ीर आज़म हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर साथ होगा। और वो 2 सितंबर को आ भी रहे हैं, इधर आपके शहर आ रहे हैं और इसी स्टेडियम में इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल होगा और जलसा बेहतरीन होगा। कोशिश यही करेंगे कि लाहौर में माशाल्लाह बड़ा जलसा हुआ है, हमारा जितना बड़ा स्टेडियम है उतना इंशाल्लाह सब आप लोगों ने वहाँ पहुँचना है और जब वो आएंगे तो ज़ाहिर उनको पता चल जाएगा कि गुजरात वाले इस्तकबाल करना जानते हैं और दिल से जब कबूल करते हैं तो फिर दिल से इस्तकबाल होता है। तो इस दफ़ा वक्त इतना कम है कि कोई भी एक दिन हम ज़ाया नहीं कर रहे और मैंने जितने इनिशिएटिव हैं असम्बली के अंदर, फिर सबसे पहले तो दीन का काम शुरू किया और सूद का खात्मा कर दिया और 5 साल सज़ा कर दी सूद के, जो भी सूद का काम करेगा। और इसके बाद फिर नाबीना जब जिनको मैंने सारा उनकी नौकरियां बहाल की, उनका सारा कुछ किया और ये इनिशिएटिव का, फिर अब क्लर्कों का है, फिर इसके बाद हम कर रहे हैं जो एमरजेंसी में दवाइयाँ सारी फ्री कर दी। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर आपके लिए लेके आया हूँ, आज से हम गुजरात को क्या करना है भाई, डिवीजन बनाने का ऐलान कर रहे हैं और साथ ही साथ जो जलालपुर जट्टा है उसको तहसील बनाने का ऐलान कर रहे हैं और जो कुंजा है कुंजा में भी कुंजा को भी तहसील बनाने का ऐलान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बाकी 1122 वालों को भी इधर लगा दिया गया है। और अब उसके बाद मैंने 170 एम्बुलेंस से तकसीम भी कर दी हैं सारी तहसीलों में, आपके पास भी पहुंच गई हैं इंशाअल्लाह और आपके स्टेशन भी बन रहे हैं। और इसके बाद अगले हफ्ते मैंने तमाम मोटरसाइकिल देने हैं जो कि गलियों, जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ भी आपको दवाई जब ज़रूरत पड़ेगी तो मिल जाएगी, यहाँ भी हम वो इंशाअल्लाह ताला उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और मैंने कहा था ना कि वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी का जो अस्पताल है, पता नहीं किसने लोगों ने मेरे नाम पे दिया हुआ है, मेरे नाम से अटैच कर दिया है। मैंने कहा यार वो मुल्तान वालों ने मेरे नाम से किया था तो काफ़ी था, तो वो उसको हमने अब 500 बेड का कर दिया, 500 बेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा डिवीजन की जो गुजरा वाला होता था ना उसकी आबादी जो थी 1 करोड़ के करीब थी और उसकी जस्टिफिकेशन जो है ये ना समझे कि ऐसे ही बन गया। हमारी एक तहसील जो है वो हमारी 2 तहसीलें वो कई ज़िलों के बराबर हैं, छोटे छोटे, जैसे लोधरा है, जैसे और छोटे छोटे कितने ही बने हुए। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि इंशाअल्लाह ताला हम कर ये रहे हैं
کہ اس میں ڈاکٹرز جتنے ہیں، اچھا یہ پھر عزیز بٹی شہید کو بھی ہم اس میں بھی 500 بیڈ کا اضافہ، اور کوئی آپ کے پاس ڈیمانڈ نہیں بچے گی، صرف تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ہمیں آئے 1 ہفتہ ہوا ہے۔ ایک گھنٹہ قیمتی ہے، ایک گھنٹہ جو ہے نا آؤں دے جا رہا ہوں، ایک گھنٹہ جو ہے وہ میرے لیے قیمتی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے ہم بنے ہیں، تو میری یہ کوشش ہے کہ میں جو کام یہاں کر رہا ہوں اس سے 3 گنا کام میں دوسرے ضلعوں میں کروں، جو کہ تاکہ احساس محرومی ختم ہو۔ میں نے پہلے بھی جنوبی پنجاب کے لیے کام کیا تھا اور احساس محرومی معاملے ختم کیا تھا، اور انشاءاللہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اس کے اندر میری توجہ جو ہے اس جگہ پہ زیادہ ہوگی جو یہ احساس ان کا میں نے ختم کرنا ہے محرومی والا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا جلد، اللہ کے فضل و کرم سے میں خود جا کے پھر پوچھوں گا کہ بھائی وہ کام رہ تو نہیں گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رہے گا۔ اور جب دیکھیں سب سے جو بات ہوتی ہے نا وہ نیت کی ہوتی ہے۔ اس دن میں ریسکیو کے جب گیا نا تو میں نے کہا یہ ایک ادارہ بنا ہے نا، دیکھیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو نا، ایک ہی بندہ ادارہ بناتا ہے اور ایک ہی بندہ برباد کرتا ہے۔ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پاکستان پا گیا تھا۔ اس کے بعد کوشش کی گئی کہ آپ کے گھر سے ایمبولینس اٹھا کے جہاں لے کے جائیں، وہاں دوائی جو پہلے شہباز شریف نے بند کر دی تھی میں نے فری شروع کر دی ہے، اور تمام دوائیاں فری ملیں گی ایمرجنسی میں، اور ہر جگہ ایمبولینس کا انتظام ہوگا۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں آپ دیکھیں سب سے بڑی یونیورسٹی 60,000 طلباء اور طالبات یہاں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے ایک اور اعلان کر رہا ہوں کہ انجینئرنگ یونیورسٹی بھی انشاءاللہ آپ کو گجرات میں ہوگا۔ یہ جیسے ادھر علی گڑھ بنا تھا نا تعلیم کے حوالے سے، اور گجرات میں شروع میں جب ہم نے سیاست شروع کی تو یہ جنگ و جدل، یہاں لڑائیاں قتل و غارت ہوتی تھی، آج ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جو بچیاں پڑھ کے جاتی ہیں نا وہاں کا ماحول وہ بدل دیتی ہے، اور اپنی اولاد کو بھی کہتی ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ جب تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کی سوچ ڈیولپ ہوگی، آپ کی سوچ ڈیولپ ہوگی تو آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی قدر ہے انسانیت کی اور اللہ کی مدد ہو تو سارے کام یہ ہو سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہ خالی لیپ ٹاپ جا کے دے دینا، یہ کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ والی بات نہیں ہے جو یہ شہباز شریف کر رہا تھا۔ اور پھر یہ نہیں، جب سیلاب آیا تو سب سے پہلے میں گیا تھا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب گئے وہاں راجن پور، اور آج بھی میرا رابطہ ہے، گجرات بیٹھ کے بھی میرا رابطہ ہے، اور ابھی ادھر ہر چیز ان کو ہم دے رہے ہیں۔ اور اردو میں جو سیلاب آیا ہے میں ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، میں گجرات بیٹھا ہوں، لیکن کام ان کے لیے ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ہمارے سینئر ممبر جو ہیں بورڈ آف ریونیو وہ بھی وہاں موجود ہیں، ہمارے تمام ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہیں، اور کشتیوں میں 1122 ان کو گھروں سے نکال رہی ہے اور ان کو وہ تمام سہولتیں دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارا ادارہ جو ہے 1122 پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر میرے پاس خبر آتی ہے تو میں ان سے بھی زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو لک آفٹر کروں، ان کو دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اب میں یہاں یہ بھی ایک بات کرتا چلوں کہ یہاں ہمارے ساتھ جو ضلع شامل ہوئے ہیں وہ حافظ آباد ہے، اور کچھ اور تھوڑا ضلعوں کا ایریا شامل ہوئے۔ یہاں مامون صاحب ہمارے جو ممبر ہیں وہاں سے حافظ آباد سے، وہ ماشاءاللہ اب ہمارے ٹرپکا جو ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے گجرات، یہاں بیٹھے ہیں مامون صاحب، کتنے ہیں؟ ہاں یہ بیٹھے ہیں۔ تو اس کو ملانے کے لیے ایک ڈوئل کیریج وے روڈ ہم شروع کرا رہے ہیں گجرات حافظ آباد،
اور وہ منی کے تارڑ سے منڈی بہاؤالدین کے لیے دریائے چناب پر جو پل بنے گا جس سے منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد کے درمیان بہتر رابطہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ حافظ آباد اور جہاں یہ پل ختم ہوتا ہے فرق پور میں، یہ سارے کا سارا علاقہ موٹر وے کے اوپر آ جائے گا۔ تو ایک ادھر بھی آپ کو لنک کر رہے ہیں، جو ہمارا دریا کے کنارے کنارے ہمارا جو حلقہ ہے یہاں سے ایک موٹر وے سیدھا سیالکوٹ کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے، اور باقی اوور بھی آپ کے پاس بن رہے ہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ دیکھیں اتنی بڑی گجرات انشاءاللہ تعالیٰ بن رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہر چیز انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کے پاس آپ کے دروازے تک آئے، اور پھر یہاں سیوریج کا ایک بہت سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں، اور جائکا جو جاپان کی فرم ہے وہ سارا اس پہ سروے بھی کر رہی ہے کہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کا بھی کام شروع ہو چکا ہے، اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہوگی یہاں آئے گی تو یہ آپ کے ساتھ جب کوڑا ادھر آپ کو نظر آتا ہے، کہیں کوڑا نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ایک گجرات کو ہنستا بستا اور صاف ستھرا شہر جو ہے نا، یہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایسا مثالی شہر بنے گا آپ کی دعاؤں سے۔ صرف یہ ہے کہ تھوڑا صبر کی ضرورت ہے، اور تھوڑا ہمارا ساتھ دیں اور دعا کریں کہ ہم یہ سارے کام کر لیں جن کا اعلان ہوا ہے۔ اور اسی طرح لاہور کی اب جتنا گند ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں بھی میں نے ویسٹ مینجمنٹ کا نظام لے کے آ رہے ہیں۔ جو ٹرکش چھوڑ کے گئے تھے، شاید ان سے اچھی کمپنی کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ساتھ جوائنٹ وینچر کرائیں جو پاکستانی کمپنیز ہیں، تاکہ یہ کام ہم شروع کریں، اور جتنے بڑے شہر ہیں ان کو ساتھ کنیکٹ کریں گے، وہاں یہ بھی کریں گے، اور صاف پانی کے لیے بھی انتظام آپ کا ہو رہا ہے تاکہ آپ کو اچھا صاف ستھرا پانی آپ کو ملے۔ اور یہ میری کوشش ہے انشاءاللہ کہ یہاں آپ کے شہر میں، آپ کے دیہاتوں میں یہ تمام سہولت اور پکی سڑک دیہاتوں کو جائے، تاکہ اب جلال جٹا میں بھی انشاءاللہ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ کیوں بھائی حسین؟ ہاں، جلال پور جٹا میں ایک سائڈ پہ بن رہا ہے، ادھر کنجا والا ہم اس کو بہت بڑا ہاسپٹل کر رہے ہیں، جو اپنا نشان حیدر عزیز پٹھی صاحب کے نام کا ہے نا پنجاب میں، اس کو بھی ہم کوئی 100-200 بیڈ کا کر رہے ہیں۔ پھر ادھر بچہ بچہ کے لیے شہر کے اندر، کیونکہ سارے جو دفاتر ہیں ڈی پی او ڈی سی او کے سارے شفٹ کر رہے ہیں باہر، ایک 70 ایکڑ سے زیادہ جگہ ہے، وہاں ان کا وہ شروع ہو جائیں گے دفتر، اور یہ جو شہر میں ایک اچھا 200-250 کا جو یہ بچے کا جو ہاسپٹل ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں، تاکہ وہ کوئی پرابلم نہ رہے، اور جو آلریڈی فیسلٹی ہے اس کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں، آپ کے کالج اور اسکولوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور لنک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہ ایک سینٹر بن جائے گا انشاءاللہ تعلیم کا بھی اور صحت کا بھی۔ اور اس کے بعد میری یہ کوشش ہے، ایک اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد آ گئی تو ایک بہت بڑا کینسر کا ہاسپٹل بھی ادھر ہی بنے گا انشاءاللہ، اور وہ ہاسپٹل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ لیٹسٹ جو ہے نا اس حوالے سے بنے گا، اور پھر کوئی ایسا آپ کو لاہور یا کسی جگہ یا بڑے شہر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ کیٹر کرے گا ایک پورا ڈویژن، اور گجرانوالہ، سیالکوٹ، یہ سارا ایریا، اور پھر جو ان سے تو سیالکوٹ تک جانے کی سڑک نہیں بن سکتی وزیر آباد گاڑیال سے، وہ بھی میں شروع کرا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو نوکریاں ہیں وہ نہیں دی گئی، نوکریاں میں نے کھول دی اللہ کے فضل و کرم سے سارے پنجاب کے لیے، اور نوکریاں بھی آپ کو ملیں گی، پولیس کے اندر بھی نوکریاں ملیں گی، وارڈنز میں، ڈاکٹروں میں، اور وکلا کے پروسیکیوشن کو بھی اور بڑھا رہے ہیں، اور جو کنزیومر کورٹس بنائے تھے، پھر ہم جو فری لیگل ایڈ کے طور پہ شروع کیا تھا ہم نے سلسلہ، جس کو نون لیگ نے آ کے بند کر دیا تھا، وہاں سے پھر شروع کر رہے ہیں کہ جو بھی غریب لوگ ہیں عدالت میں بیچارے اتنی دیر کے کیس اور جیلیں بھری ہوئی ہیں، جیل کو ریفارم کرنے کے والے سے جو میں نے کام کیا تھا، پھر وہی وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔
जेल रिफॉर्म भी होंगे, और कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें आपको एक महीने के अंदर अंदर आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई हर शोबे में काम शुरू हो गया। क्योंकि हम कोई नए सिरे से काम नहीं, हम तो जहाँ से छोड़ के गए थे वहाँ से काम हम कर रहे हैं, और ये काम ऐसा होगा जो भी काम किए हैं अल्लाह के फजल करम से पायदार, पुख्ता और सस्टेनेबल, ताकि ये नहीं कि जी अब पैसे कोई नहीं है और इस तरह सोलर बना के छोड़ दिया। फिर मैं ज़मींदारों के लिए सोलर पंप हम दे रहे हैं, और उसके ऊपर सूद नहीं होगा। ऑफ पीक आवर्स और शाम को चलाएं ट्यूबवेल, और इंशाल्लाह कोई ख़र्चा नहीं होगा उनका। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और आपके पास दो तीन जगह हैं वो सिलेक्ट किए हमने, जहाँ पे हाइडल के प्रोजेक्ट छोटे छोटे लगा रहे हैं, ताकि इधर से जो नहरें हैं उनको इस्तेमाल करके हम बिजली का जो मैंने पहले मनसूबा किया था वो भी दोबारा शुरू कर रहे हैं। बस ये दुआ करें कि कोई ऐसी आफत या ये इलाका बच गया, लेकिन जो साउथ में फ्लड है मैं खुद जाके देखा है, वो तो मकानों से ऊपर गुजर गया है। और अब हालात जाके ऐसा कंट्रोल में है, लेकिन फिर कहते हैं जी कोई रेला आना है। वहाँ हिंदुस्तान का हमें ख़तरा था कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो वो फ्लड की वजह से भी जो कुछ आबादियाँ थी अंदर उसके दरिया के वो नुकसान हुआ है, लेकिन वो भी कवर कर लिया गया है। वो है कि हमारा हर बंदा, जितने गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, हर बंदा काम कर रहा है, और पेट्रोलिंग पोस्ट में भी ज़्यादा हम बना रहे हैं गुजरात में भी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। और उसमें एक जो सिलसिला है यहाँ मैंने शुरू किया था कि FIR का निज़ाम ठीक करना है, वो भी पेट्रोलिंग पोस्टों के ज़रिए हम एक मेथड बना रहे हैं, जहाँ से अच्छा हर डिवीज़न में मेरी कोशिश है कि सेफ सिटी का निज़ाम दिया जाए, और फ़ौरन पता चल जाएगा ये जो क्रिमिनल है ये कहाँ से आया तो कहाँ से गया। ये सारा निज़ाम इंशाअल्लाह ताला विदिन 3 मंथ्स ये इंशाअल्लाह आपके डिवीज़न यहाँ बिल्डिंग भी शुरू हो जाएगी और काम भी शुरू हो जाएगा। और तो सब रह गया कोई शहर की सड़कों की वाटर सप्लाई का मैंने कह दिया, साफ पानी का लिए मैंने कह दिया। और ठहर जो पग नहीं हाले मैं कम करना फिर पानी नहीं कम मैं कर ला फिर पानी। वो आज वो इशू नहीं छेड़ना। और इन्हीं अल्फाज पर मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए आपने मेरे लिए दुआ करनी है ताकि अल्लाह ताला कामयाबी दे। दुआ दे करा भाई, इधर आके इधर क्या पटी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।